بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 4 سال کے بعد اپنے گھر لوٹا تھا۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، نہ سلام نہ دعا، ابا نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگے پتر شادی مبارک ہو۔ جب سے تیرے آنے کی تاریخ پتہ چلی تھی، میں اور تیری ماں تیرے لیے دلہن ڈھونڈ رہے تھے۔ جیسے ہی تو حویلی میں قدم رکھیں گا تو تیری شادی شازیہ بیٹی کے ساتھ کر دیں گے۔ ابا تو خوشی سے بتا رہے تھے، مگر میرا تو دل جیسے دھڑکنا بند ہو چکا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر دیا جائے گا۔ ابا خوشی میں یہ بھول گئے تھے کہ میں 21ویں صدی کا پڑھا لکھا نوجوان ہوں۔ میں نے وہ ہار گلے سے اتار پھینکا اور غصے سے اندر چلا گیا۔ بجنے والے ڈول بند ہو گئے اور ابا کی خاموشی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ انہیں میری ناگواری کا پتہ چل چکا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ خاندان کے بزرگ لوگ جمع ہونے لگے۔ سب سے آگے میری اماں تھی۔ بیٹے یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو اگر ایسا کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے تیری یہ تربیت کی ہے؟ اماں نے بلیک میلنگ شروع کر دی۔ اماں یہ کوئی طریقہ ہے؟ مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ میں پڑھا لکھا انسان ہوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں تقریباً چلا رہا تھا، بیٹے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن اگر تو نے اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا تو وہ مجھے یہاں ایک پل نہیں رکنے دے گا۔ اس عمر میں طلاق لے کر کہاں جاؤں گی؟ بیٹا میرا تو کچھ خیال کر لے۔ بات نہیں مانی تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، اپنا دودھ نہیں بخشوں گی تجھے۔ امی کے آنسو گرنے لگے۔ مجھے شرم آنے لگی کہ میں کیسا بیٹا ہوں جو اپنی اماں کو ذلیل کر رہا ہوں۔ اماں ایسا مت کہو، مان لوں گا تمہاری بات، لیکن ایک شرط پر۔ اس حویلی میں ایک دن نہیں رکوں گا۔ اس شادی کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بیٹا تو نے جیسا سوچا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن ابھی انکار مت کر۔ نکاح کے لیے مولوی آ گیا ہے، مہمان باہر بیٹھے ہیں۔ تو نے انکار کر دیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ بیٹے پھر میں کہاں جاؤں گی؟ امی میرے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے نکاح کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ابا تو اب بھی خوش ہو رہے تھے کہ چلو جیسے بھی صحیح۔ میں نے نکاح کے لیے ہاں تو کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میرا نکاح ہو گیا اور اب رسم دنیا نبھانے کو مجھے دلہن کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ رات کے 10 بجے ہوں گے۔ مجھے نہ جلدی سونے کی عادت تھی اور نہ ہی مجھے گاؤں کے رسم و رواج کی سمجھ آتی تھی۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی، میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی یہ ادائیں دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میرے خیالوں میں صرف نائلہ کا چہرہ، میری روح میں نائلہ کی آواز بسی تھی۔ میں اسے بھول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اور نائلہ ساتھ پڑھتے تھے اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر میں کیا جانتا تھا کہ گاؤں میں میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ خیر میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ میں جانتا تھا کہ میں آزاد ہوں، اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں اور کسی پر تو میرا روک نہیں چل سکتا تھا۔ یہ لڑکی جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنسا تھا، اسے تو سزا دوں۔ اٹھ یہاں سے، ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، کپڑے بدلو اور وہاں نیچے اپنا بستر بچھا کر سو جاؤ۔ خبردار جو تم نے کبھی میرے پاس پھٹکنے کی کوشش کی۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے سختی سے کہا۔ وہ میری بات پر کسی قسم کا رد عمل کا اظہار کیے بنا خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی اور سو گئی۔ مجھے اس کا سکون سے سونا بھی ناگوار گزر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا اسے زیادہ سے زیادہ اذیت دوں تاکہ اسے سمجھ آئے کہ شاہ زیب سے شادی کرنے کی سزا کیا ہے، لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو سارا کمرہ صاف تھا۔ اس کی چوڑیاں، کنگن وغیرہ اس نے سلیقے سے رکھ دیے تھے۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے وہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی، جبکہ اس نے اپنا بستر بھی تبدیل کر لیا تھا، کسی آنے والے شخص کو اندازہ ہو جائے کہ ہمارے بیچ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ میں نے اس کی صورت دیکھی تو وہ کافی حسین تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے اس کے حسن میں کھو گیا، لیکن میں اپنی ہوش میں لوٹ آیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اپنی ان اداؤں سے مجھے اپنا لوگی؟ ایسا سوچنا بھی مت۔ میرے دل میں صرف اور صرف نائلہ ہے۔ تم جو مرضی کر لو، اس کے جیسے نہیں ہو سکتی، میں نے اس کے دل پر وار کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری تو میں فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ بھی تیار ہو چکی تھی۔ بلا شعبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گلابی جوڑے میں اس کا حسن دو اچھا ہو گیا تھا، مگر میں اسے ہر طرح سے نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور بنا کچھ کہے دروازے سے نکل گیا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ناشتے کے میز پر آ گئی۔ سب شادی کی مبارکباد دینے لگے۔ وہ بھی ایک دن کی دلہن کی طرح شرما رہی تھی۔ میں اس کی روایت سے یہ جان گیا تھا کہ وہ سب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم دونوں کے بیچ سب کچھ بہت اچھا ہے، مگر میں کسی کی پرواہ نہ کر رہا تھا، بلکہ میں تو واپس شہر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نائلہ کا فون رات کو آیا تھا۔ میں نے اسے اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ پہلے کی طرح بات کر رہی تھی۔
نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، مگر اب اس سے زیادہ دیر چھپانا ممکن نہیں تھا۔ وہ بار بار شہر بلا رہی تھی۔ مہمانوں سے فارغ ہوا تو ولیمہ شروع ہو گیا۔ باقی شادی کی رسومات کو مکمل ہونے میں 2-3 دن لگ گئے تھے۔ 2-3 دن بعد جب ہم گامے ٹھنڈے ہوئے تو میں نے شہر جانے کے لیے اپنا بیگ بنانا شروع کر دیا۔ اپنی تیاری مکمل کر کے میں ابا جان کو خدا حافظ کہنے آیا تو وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ ابا جان، آپ نے کہا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ شادی تو میں نے کر لی ہے، مجھے شہر میں بہت سارے ادھورے کام ہیں، مجھے جانا ہوگا ورنہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میرے کلینک میں میرے کافی سارے مریض ہیں جن سے میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے پاس بھی تو جانا ہے۔ ابا نے کہا ان کو کوئی اور ڈاکٹر دیکھ لے گا بیٹا، میں تمہیں یہاں اسپتال بنا کر دوں گا۔ نہیں ابا جان، شہر کی بات اور ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم شازیہ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، لیکن آج نہیں، میں شادیہ بیٹی کو خود تمہارے ٹھکانے پر چھوڑ کر آؤں گا اور دیکھوں گا کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ بات سن کر تو میں پریشان ہو گیا۔ میرے فلیٹ پر تو نائلہ بھی رہتی تھی، نائلہ کو فلیٹ سے نکلنے کا کہتا تو یہ بھی بری بات تھی۔ اب چاہ کر بھی میں شہر نہیں جا سکتا تھا، مگر اگلے دن ابا کو کسی کام سے شہر جانا تھا۔ ابا کسی کام سے شہر چلے گئے، مجھے موقع مل گیا۔ میں نے سوچا آج تو شازیہ بیگم کا کام تمام کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے اس سے کبھی محبت سے بات نہیں کی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ میں اسے ذرا سی محبت دکھاؤں گا تو وہ موم کی طرح پگھل جائے گی۔ پھر میں نے ایسا کیا، اسے اپنے پاس بلایا، محبت و چاہت کے چند لفظ کہے اور پھر اسے دودھ لانے کو کہا۔ وہ جلدی سے خوش ہو کر گرم گرم 2 گلاس میں دودھ ڈال کر لے آئی۔ میں نے کہا ہماری نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ سے دودھ لے لیں۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، بہت خوش تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے گلاس میں میں نے کون سی دوا ملا رکھی ہے۔ شازیہ نے اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا اور کہنے لگی آپ پرے دیکھیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں دل ہی دل میں ہنسا۔ آخری بار شرما لو، اس کے بعد تم کسی کو نظر نہیں آؤ گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شازیہ دودھ کا گلاس ختم کر چکی تھی۔ میں نے محبت بھری باتیں کی اور پھر اس کی طبیعت اچانک خراب ہونا شروع ہو گئی۔ یہ سب کچھ میرے منصوبے کے عین مطابق ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود بھی شازیہ پریشان نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر لیٹتی چلی گئی۔ پھر شازیہ کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر زور سے ہلایا مگر اس کی سانس رک چکی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میری دوا کام کر گئی ہے تو دروازہ کھولا اور سب کو چیخ چیخ کر اکٹھا کر دیا۔ سب لوگ میرے کمرے میں جمع ہو گئے۔ دور ہٹو اس سے، اس کو ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے بہت خطرناک بیماری لاگ تھی جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ تم لوگوں میں سے جو بھی اسے ہاتھ لگائے گا اپنی موت کو خود دعوت دے گا۔ میں نے سب کو ڈرا دیا۔ سب نے میری بات پر یقین کیا کیونکہ میں خود ایک ڈاکٹر تھا۔ ابا جان تو ابھی تک دوسرے شہر سے نہیں آئے تھے۔ تب تک میں نے لوگوں سے کہا کہ نازیہ کی لاش کو رکھا گیا تو ہو سکتا ہے کہ پوری حویلی میں وبا پھیل جائے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اسے جلدی سے دفنا دیں۔ میری بات پر سب نے اتفاق کیا اور شازیہ کو دفنانے لگے۔ میرے دل میں کوئی ملال نہیں تھا، میں بس نائلہ کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ شہر میں جاؤں گا تو وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ لوگوں کے سامنے میں رونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ عورتیں مجھے دیکھ کر ہمدردی کر رہی تھی کہ 2 دن کی دلہن اس کے ساتھ نہ رہی اور اس کی زندگی نے وفا نہ کی، مگر میں دل ہی دل میں مطمئن تھا۔ میں جانتا تھا کہ شازیہ کی موت کے بعد میری زندگی قدرے آسان ہو جائے گی۔ ابا نے تو اسے میرے سر پر مسلط کر دیا تھا، مگر میں نے اپنی چالاکی سے اس سے جان چھڑوا لی۔ اس سے جان چھڑوانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شازیہ کا جنازہ اٹھنے کا وقت آ گیا۔ ابا کے آنے سے پہلے ہی شازیہ کو دفنایا جا رہا تھا۔ مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنی ماں کے پاس آ بیٹھا۔ ماں کے رو رو کر آنسو خشک ہو چکے تھے، جبکہ میری بہن تو شازیہ کی پکی سہیلی تھی، اسے یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ ان سب میں اگر کوئی خوش تھا تو وہ میں تھا۔ سب مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اپنے کمرے کی کنڈی لگائی اور سکون کا سانس لیا۔ خدایا تیرا شکر ہے اس چڑیل سے جان چھوٹی۔ اب نائلہ سے شادی کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ میں نے تیرے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو مارا۔ میں شیطانی ہنسی ہنسنے لگا۔ میری نظر بیڈ پر پڑی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں کوئی نہیں بلکہ سفید کپڑوں میں ملبوس شازیہ بیٹھی تھی۔ پھر سوچنے لگا کہ کہیں شازیہ کی روح مجھ سے بدلہ لینے تو نہیں آ گئی۔ میں دروازہ کھول کر بھاگنے ہی والا تھا کہ شازیہ نے مجھے آواز دی، بہت خوش ہونا تم مجھے مار کر۔
فکر نہیں کرو، میں شازیہ ہی ہوں، اس کی روح نہیں۔ شازیہ تم یہاں، تم زندہ ہو؟ کیوں افسوس ہو رہا ہے تمہیں کہ میں زندہ ہوں؟ نہیں، لیکن تم نے یہ سب کیسے کیا؟ یہ مت پوچھو کیسے کیا، کیوں کیا۔ تم نے ہمیشہ مجھے دھتکارا، میرے حلیے کا مذاق اڑایا۔ تم اپنی تعلیم پر بڑا فخر تھا نا، تم یہ جس ڈگری پر فخر کر رہے ہو میں تیرے ہی کالج کی ٹاپر رہی ہوں، مگر میں نے کبھی غرور نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہا، اور تم اپنی محبت کے پیچھے بھاگتے رہے، مگر تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ تم نے جب مجھے دودھ دیا تھا نا، مجھے شک ہو گیا تھا کہ تم نے کبھی مجھ سے ہنس کر بات تک نہیں کی۔ آج محبت بھری باتیں، یہ سب کیا ہے؟ سمجھ گئی تھی میں، ان پڑھ نہیں ہوں میں۔ تمہیں کیا لگا میں تمہاری ان حرکتوں کو سمجھ نہیں پاؤں گی؟ میں سب جانتی تھی، مگر میں نے تمہیں کچھ نہ کہا کہ شاید تمہیں شرم آ جائے، مگر تم جیسے لوگوں کو شرم نہیں آتی، وہ اپنی غلطیوں پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، آج کے بعد میں تمہیں اپنے ہر طرح کے حق سے آزاد کرتی ہوں، تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی حویلی کی نظر میں تو میں مر چکی ہوں، کوئی مجھے جانتا بھی نہیں ہے۔ تم فکر نہیں کرو، میں ایک ملازمہ کی مدد سے قبر سے باہر آئی ہوں، ورنہ تم نے تو مجھے دفنا ہی دیا تھا، اور پھر آج تم یہ کر سکتے ہو تو کل کچھ اور بھی کر سکتے ہو۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تم جیسے ہو ویسے ہی رہو، میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی۔ بس دعا کروں گی کہ خدا تمہیں ہدایت دے اور تمہیں توفیق دے کہ تم دوسروں کے جذبات کو بھی سمجھ سکو۔ یہ کہہ کر شازیہ رکی نہیں، خود کو چادر میں لپیٹا اور پچھلے دروازے سے حویلی سے نکل گئی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قدر پڑھی لکھی اور سمجھدار ہوگی۔ مجھے پچھتاوا ہونے لگا، اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ ابا بھی آ گئے تھے اپنی بھانجی کی موت پر، وہ بہت افسردہ تھے، مگر میں جانتا تھا وہ اب مجھے شہر جانے سے نہیں روکیں گے، کیونکہ میرا دل تو پہلے ہی اداس تھا۔ وہ میری خوشی میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ اور پھر میری بیوی کے 40ویں کے بعد میں نے ابا سے شہر جانے کی اجازت مانگی، مجھے اجازت دے دی۔ اجازت لے کر میں واپس شہر آ گیا۔ میں نے نائلہ سے شادی کی اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔ میری محبت پا کر وہ بہت خوش تھی۔ ہم دونوں اپنی زندگی خوش و خرم سے گزار رہے تھے کہ 2-3 ماہ گزرنے کے بعد شادی کا خمار اترا تو معلوم ہوا مجھ میں اور میری بیوی نائلہ میں بہت فرق ہے۔ بظاہر ماڈرن تو تھا، مگر میں وہی ذمہ داروں اور جاگیردارانہ سوچ کا مالک تھا جس سے نائلہ جیسی لڑکیاں بے حد چڑھتی تھی۔ میں نے نائلہ پر پابندیاں شروع کی تو اس نے میرا جینا حرام کر دیا۔ وہ کپڑے بھی ایسے پہنتی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا، میں اسے کچھ نہ کہہ پاتا، اور وہ بھی میری اس مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتی۔ تم تو جانتے تھے نا کہ میں کیسی ہوں، اب منہ کیوں بناتے ہو؟ کیوں اس بات سے مجھ سے لڑتے ہو کہ میں تمہاری بات نہیں مانتی؟ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہاری بیوی کس شخصیت کی مالک ہے؟ وہ یہ باتیں کہتی تو میرا دل گھٹ جاتا۔ کیسی باتیں کرتی ہو نائلہ، پہلے بات اور تھی، اب تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے مطابق چلنا چاہیے۔ مگر نائلہ میری کوئی بات نہ سنتی۔ آہستہ آہستہ ہمارے بیچ لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی رائے جدا کرتے ہم دونوں کے بیچ ننھا مہمان آ گیا۔ نائلہ امید سے تھی، اسی وجہ سے اس کا رویہ برداشت کرتا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت نائلہ کو سکون کی ضرورت ہے۔ میں نائلہ سے ہر طرح کا تعاون کیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد نائلہ کا رویہ مجھ سے پھر سے بدل گیا، وہ پھر سے اپنی پرانی روش پر اتر آئی۔ میں اسے کسی بات کے لیے منع کرتا تو وہ مجھ سے لڑائی کرتی۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ میری بیٹی اس کے جیسی نہ بن جائے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی نائلہ جیسی بنے۔ نائلہ میری ذرا بھی عزت نہ کرتی تھی۔ پھر میری زندگی میں ایسا واقعہ ہوا کہ میرا سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہماری یونیورسٹی کا دن تھا، نائلہ نے مجھے بڑے پیار سے کیک بنا کر دیا۔ میں نے کھایا تو طبیعت بوجھل ہو گئی۔ پھر کافی دیر کے بعد جا کر احساس ہوا کہ میں نے کچھ غلط کھا لیا۔ دوڑتا ہوا خود ہی ہاسپٹل گیا، مگر کچھ ہوش نہ رہا کیونکہ میں زہریلا کھانا کھا چکا تھا، اور ظاہر ہے یہ کھانا دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی نائلہ تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نائلہ اس قدر بے رحم نکلے گی۔ میں بچ گیا تھا، مگر اس کے بعد ہمارا رشتہ نہیں بچ سکا۔ نائلہ نے میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے زہر دیا جیسے میں نے شازیہ کو دیا تھا۔ مجھے شازیہ کی یاد آ رہی تھی، میں کافی عرصے سے اسے ڈھونڈتا رہا۔ آخر کار شازیہ مجھے نفسیات کے ایک ہسپتال میں ملی۔ اس سے مل کر بہت رویا اور اسے معافی مانگی، کہا کہ مجھے ایک موقع اور دے دے
مگر کہنے لگی اگر تم نے مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں یہاں سے بھی چلی جاؤں گی۔ میں اب بھی جانتا ہوں کہ شازیہ کہاں ہے، وہ میری بیوی ہے مگر اس پر میرا کوئی حق نہیں۔ میں کس کو کس منہ سے کہوں کہ شازیہ کو اپنے ہاتھوں سے زہر دیا تھا۔ گھر والوں کی مدد تو لے نہیں سکتا، لیکن میں کہانی سننے والوں سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر کے میرے فیصلے کو ضرور آسان بنائیں۔ دوستو مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔